جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ کراچی سے کک سٹارٹ ہوا، ویسے ہی مولانا کے اغراض و مقاصد اور ان کی ذات پہ رقیق سوشل میڈیائی حملے شروع ہو گئے۔ کوئی گمراہ کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی شکرانے کے نوافل ادا کرے گی، جب کل مولانا کمو شہید پار کر کے سندھ سے پنجاب میں داخل ہوں گے۔ کوئی مجہول کہہ رہا ہے کہ بلاول تو اور دور تک مولانا کے ساتھ چلنا چاہتا تھا، مگر کسی نے بلاول کو یہ کہہ کے ڈرا دیا کہ ہرگز مت جائیو، مولانا ایک زیرک سیاسی تاجر ہیں، اسلام آباد کے راستے میں کہیں بھی اچھا ریٹ ملا تو بیچ کے گمچھا جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ کوئی نیچ یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا نے آزادی مارچ کے قالین کو ڈی چوک میں بچھانے کے لیے بولی وزیر اعظم کے استعفے سے شروع کی، اور پھر ان کے نمائندے اکرم دورانی نے ڈی سی اسلام آباد کے لائے ہوئے 15 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ دستخط کر دیے۔ یہ لوگ تانے دے رہے ہیں کہ مولانا سے اچھے تو طاہر القادری رہے، جنہوں نے جنوری 2013 میں اپنا لانگ مارچ اسلام آباد کے بلو ایریا تک لانے کا مطالبہ منوا لیا اور پھر اپنے زور بازو پہ پارلیمنٹ کے سامنے ریڈ زون میں پہنچ گئے۔ اور طاہر القادری سے اچھے تو عمران خان رہے، جنہوں نے اگست 2014 میں اپنا مارچ کنونشن سینٹر تک روکنے کا وعدہ کیا اور پھر یہ وعدہ کنٹینر سے نیچے پھینک کے ڈی چوک تک آ گئے۔ تو کیا مولانا کا آزادی مارچ بھی معاہدے کے مطابق صرف H9 اتوار بازار تک رہے گا یا آگے بڑھے گا؟ ایسے سوال اٹھانے والوں کو نہیں معلوم کہ مولانا جب کوئی ڈیل کرتے ہیں یا ایک پیج پہ آتے ہیں تو اس پہ قائم رہتے ہیں۔ جعلی یا اصلی مینڈیٹ سے بننے والی حکومت اپنی جگہ اور ڈیل اپنی جگہ، بس یہی فرق ہے مولانا اور دوسروں میں۔ کچھ گستاخ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان بنیادی مطالبات کا کیا ہوا جن کے مطابق عمران خان استعفیٰ دیں، فوج کی دخل اندازی کے بغیر نئے انتخابات کروائے جائیں، آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ کیا جائے اور نیب سیاسی اسیروں کو رہا کرے۔ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اہم رہنما حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخ ہونے، مولانا کفایت اللہ کی اچانک گرفتاری اور جمعیت علماء اسلام کی ذیلی شاخ انصار الاسلام پہ پابندی کے باوجود حکومتی ٹیم سے مولانا ٹیم کے مذاکرات بلا چون و چرا کامیاب کیسے ہو گئے؟ وہ کیا مجبوری تھی کہ مولانا کی ٹیم علامتی احتجاجی واک آؤٹ تک نہ کر سکی؟ اور کچھ ان پڑھ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف کی ضمانت کے بعد مسلم لیگ نون مولانا کے مارچ میں آخر کیوں دلچسپی اور جوش کے ساتھ شرکت کرے گی؟ حاسدوں کی رقیقیت اپنی جگہ، مگر بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ مولانا کا احتجاج جو شروع میں ایلوپیتھک نظر آ رہا تھا، اب ہومیوپیتھک نوعیت کا ٹپائی دے رہا ہے۔ حکومت کو غالباً جتنا جلاب دینا مقصود تھا دیا جا چکا۔ جس طرح چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی جادوئی ناکامی کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگے، اسی طرح 31 اکتوبر کی علامتی فتح کے بعد بھی سب ہنسی خوشی رہیں گے۔ ویسے بھی جہاں موافقت بھی اجازت کے تحت ہو اور مخالفت بھی اجازت نامے کی مرہون منت اور منافقت بھی پرمٹ پہ ہو، وہاں بے ساختگی کا کوئی مستقبل نہیں۔